اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، پنج گنج کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ خاصیات ابواب کا بیان جاری تھا۔ اس سے پہلے ہم نے بہت ساری ابواب کی خاصیات پڑھی۔ آج ہم آپ کے سامنے باب انفعال، باب افعلال اور باب افعیلال جو ہے ان کی خاصیات بیان کریں گے، اور اسی طرح باب افعیعال جو ثلاثی مجرد با حمزہ وصل کے جو 9 باب ہے ان میں سے تو باب افتعال اور استفعال ہو گیا۔ اب جو ہے باب انفعال، باب افعلال اور ایک افعیلال اور ایک افعیعال، یہ جو 4 ہے ان کی خاصیات آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا باب ہے باب انفعال۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں خاصیت میں، ان کی خاصیت جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے مطاوعت، مطاوعت فاعلہ، مطاوعت فاعلہ، یہ پہلی چیز۔ مطاوعت کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مطاوعت ہے وہ ثلاثی مجرد میں مطاوعت ہوگا، مطاوعت ثلاثی مجرد لکھا ہوا ہے۔ تو ایک مثال لے لیتے ہیں مطاوعت فاعلہ، جیسے کہ تو ایک لفظ لے لیا فاعلہ، مطاوعت فاعلہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ یعنی ثلاثی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب انفعال کے فعل کو ذکر کرنا، ثلاثی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب انفعال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ دیکھیں آپ مثال دیا ہے مصنف نے بھی، قطعتہ فانقطع، قطعتہ نہیں، قطعتہ فانقطع۔ اب دیکھیں قطعتہ، قطع یقطع، باب فتح سے کاٹنے کے معنی میں، ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد کے بعد، ثلاثی مجرد کا جو فعل ہے قطعتہ، اس کے بعد باب انفعال کا فعل لایا گیا انقطع، فانقطع، میں نے اس کو کاٹا تو وہ کٹ گیا، میں نے اس کو کاٹا تو وہ کٹ گیا۔ تو جو فعل اول ہے اور فعل اول کا جو مفعول ہے ہو ضمیر، اس کو کاٹا، تو جو مفعول ہے اس نے فاعل کے اثر کو جو ہے قبول بھی کر لیا ہے، فانقطع، تو وہ کٹ گیا۔ تو مطاوعت یہ ثلاثی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب انفعال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول جو ہے اس کا جو مفعول ہے اس کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ قطعتہ فانقطع، میں نے اس کو کاٹا تو وہ کٹ گیا۔ اور کبھی جو ہے یہ باب افعال کی مطاوعت کے لیے بھی آتا ہے، کون؟ باب انفعال۔ جیسے کہا جاتا ہے اغلقت الباب فانغلق، فانغلق، میں نے دروازہ بند کیا تو وہ بند ہو گیا، تو وہ بند ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ باب انفعال جو ہے یہ متعدی نہیں ہوتا، خالی لازم ہوتا ہے۔ متعدی کا مطلب ہے لازم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نہ اس میں مفعول آئے گا اور نہ فعل مجہول آئے گا۔ متعدی نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف یہ لازم ہوتا ہے، اس لیے اس میں اردو میں جو ہے ہونا خالی معنی پایا جاتا ہے، کرنا معنی نہیں پایا جاتا۔ فانغلق انغلاق بند ہونا، اسی طرح انقطاع کاٹنا، وہ ختم ہو جانا، ختم ہونا، ہاں، ٹوٹ جانا، ہاں۔ تو کبھی کبھی جو ہے یہ باب انفعال جو ہے افعال کی مطاوعت کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ جیسے اغلقت الباب فانغلق، میں نے دروازے کو بند کیا تو وہ بند ہو گیا۔ ہاں، کتاب میں دیکھیں بھائی،
و خاصیت باب انفعال دو چیز است، باب انفعال کی خاصیت دو چیز ہے۔ پہلی چیز مطابعت ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کی مطابعت، جیسے قطعتہ فانقطع، میں نے اس کو کاٹا تو وہ کٹ گیا۔ دوسری خاصیت بیان کر رہے بھائی ابتدائی فعل، باب انفعال کی دو ہی خاصیتیں میں نے بتائیں، ایک کا بیان ہوا، دوسرا ابتدائی فعل کسے کہتے ہیں بھائی ابتدائی فعل، اور ابتدائی فعل یہ بہت مرتبہ آ بھی چکا ہے، اس لیے اس کی تعریف بھی آپ کے لیے آسان ہو گئی ہوگی اب تک۔ ابتدائی فعل کسی کلمے کا ابتداءً یعنی شروع ہی سے باب انفعال سے کسی معنی میں آنا، اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو، یا پھر اگر ثلاثی مجرد سے آیا ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو، یعنی اگر ثلاثی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کلمہ باب انفعال سے آیا جس معنی میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کلمہ ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو، یا پھر اگر ثلاثی مجرد سے آیا بھی ہے لیکن اس کا معنی دوسرا ہو اور اس کا معنی دوسرا ہو، اس کا معنی دوسرا ہو، اس کا معنی دوسرا ہو۔ ہاں بھائی دیکھیں بھائی، ایک تو یہ ہے کہ آیا ہی نہ ہو، اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں ان جہارا، ان جہارا، یہ ایسا فعل ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہیں ہے، خالی باب انفعال ہی سے آیا ہے۔ ان جہارا، انجہار مصدر، اور ان جہارا فعل ماضی، ان جہارا وہ سوراخ میں داخل ہو گیا، تو یہ ایسا معنی ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے آیا نہیں ہے۔ یا پھر میں نے کہا تھا آیا تو ہو لیکن اس کا معنی دوسرا ہو، اور جو ثلاثی مجرد سے آیا ہے اس کا معنی دوسرا ہو، دونوں میں بہت فرق ہو معنی میں۔ اس کی مثال مصنف نے خود دی ہے، انطلق، یہاں معنی کیا ہے بھئی انفعال میں؟ انطلق چلنے کے معنی میں ہے، انطلق ینطلق چلا، انطلق وہ چلا، تو یہاں معنی دوسرا ہے باب انفعال میں، اور یہی لفظ ثلاثی مجرد سے بھی آیا ہے، طلق، طلق یطلق، باب کروما سے اس کا معنی آتا ہے ہسمکھ ہونا، طلق وہ ہسمکھ ہوا، یطلق وہ ہسمکھ ہوتا ہے یا ہوگا، تو ثلاثی مجرد سے بھی یہی لفظ بالکل آیا ہے، اس کا مادہ، لیکن وہاں معنی دوسرا ہے اور یہاں معنی دوسرا ہے۔ دیکھیں بھائی ابتدائی فعل چوں جیسے انطلق وہ چلا، تو باب انفعال کی دونوں خاصیتیں مکمل ہو گئیں۔ اب ہم بیان کریں گے باب افعلال اور افعیلال کی خاصیات، دونوں کو ساتھ میں بیان کر دیا ہے۔ دونوں کو ساتھ میں بیان کیوں کیا ہے تو اس کی وجہ بھی آپ کو خاصیات پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ خاصیت باب افعلال اور افعیلال سہ چیز است، ان دونوں بابوں کی خاصیت تین چیزیں ہوتی ہے۔ پہلا بھائی، پہلی خاصیت ہے الوان، لونن کی جمع الوان، رنگ کے معنی میں، تو الوان اس کی خاصیت ہے، یعنی جو الوان جو اس کی جو خاصیت ہے، کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ دونوں باب جو ہے اکثر رنگ پر دلالت کرنے والے افعال پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ان دونوں بابوں سے اکثر رنگ پر دلالت کرنے والے افعال صادر ہوتے ہیں، باب افعلال اور افعیلال سے اکثر رنگ پر دلالت کرنے والے افعال ان دونوں بابوں سے بھی صادر ہوتے ہیں، اس لیے اس کی خاصیت بھی الوان ہے۔ دوسری خاصیت ہے بھائی عیوب، عیوب اس کی خاصیت کیوں ہے بھائی؟ عیوب عیب کی جمع، کہ ان دونوں ابواب سے عیوب ظاہری پر دلالت کرنے والے افعال آتے ہیں اکثر۔ اب دونوں کی مثال بھی دیکھیں بھائی، الوان بھی اور عیوب کی۔ اصفر وہ زرد ہو گیا، وہ زرد ہو گیا، رنگ پر دلالت کر رہا، اصفر یصفر رنگ پر دلالت کر رہا۔ اسی طرح اعور، تو اصفر میں جو خاصیت ہے وہ الوان کی خاصیت ہے، اعور وہ اندھا ہو گیا، کانا ہو گیا، یہاں پر بھائی یہ عیب پر دلالت کر رہا ہے، تو یہاں پر خاصیت عیوب کی پائی جا رہی ہے بھائی۔ ترجمہ دیکھ لے بھائی، مصنف نے دوسری مثال دی، آپ کتاب میں دیکھیں،
خاصیت باب افعلال اور افعلال سے تین چیزیں خاصیت ان دونوں بابوں کی ہے۔ پہلی خاصیت الوان، دوسری خاصیت عیوب، چوں جیسے اسودہ اسوادہ، دونوں بابوں کی مثال دی ہے بھائی۔ اسودہ وہ کالا ہو گیا، تو کالا ہونا ایک رنگ ہے، اب رنگ پر دلالت کر رہا ہے۔ اسوادہ اسی طرح باب افعلال سے اسوادہ، معنی کیا ہے اس کا بیان کیا ہے، سیاہ شدن وہ کالا ہو گیا۔ بھائی احول احوال دونوں بابوں سے مثال دیا ہے۔ کاز چشم شدن وہ بھینگی آنکھوں والا ہو گیا، کہ جس کو ایک چیز دو دکھے اس کو بھینگا بولا جاتا ہے، تو وہ بھینگی آنکھوں والا ہو گیا، معنی ہے اس کا بھائی احول احوال۔ تو یہ عیب ہے، ایک چیز کو جو آدمی دو بتائیں تو اس کی آنکھوں میں غلطی یا خطا ہے، یہ عیب ایک طرح کا یہ عیب ہے کہ ایک چیز ہے لیکن اس کو دو نظر آ رہی ہے، تو یہ جو ہے عیب پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اس کی دو خاصیت ہو گئی، ایک الوان اور ایک عیوب۔ الوان ایک الگ خاصیت ہے اور عیوب ایک الگ خاصیت ہے۔ تیسری خاصیت ہے بھائی ابتدائے فعل۔ ابتدائے فعل جو ہے ابھی باب انفعال میں بھی گزرا تھا، اس میں بھی جو ہے خاصیت ابتدائے فعل ہے۔ ابتدائے فعل کا مطلب کیا ہے بھائی، بیان کرتے ہیں کہ کسی کلمے کا شروع ہی سے باب افعلال یا پھر باب افعلال سے آنا، اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے آیا نہ ہو یا پھر آیا ہو لیکن وہاں معنی دوسرا ہو اور یہاں معنی بھائی دوسرا ہو، آیا ہی نہ ہو۔ اس کی مثال، اور یہ جو ہے مصنف نے اس کی مثال تو نہیں دی ہے، البتہ اس کی مثال دی ہے کہ ایک تو آیا تو ہے لیکن یہاں معنی دوسرا ہے اور وہاں معنی دوسرا ہے بھائی۔ دیکھو بھائی ترجمہ، ابتدائے فعل چو ارفض الدمع پراگندہ شد آب چشم، تو ارفض الدمع آنسو بہہ گئے، پراگندہ شد آب چشم آنکھ کا پانی بکھر گیا، یعنی آنسو بہہ گئے۔ آپ کا معنی پانی، چشمے آب چشم آنسو مراد ہے، اور پراگندہ کا معنی پریشان بکھرنے کے معنی میں آتا ہے، تو آنکھ کا پانی بکھر گیا یعنی آنسو بہہ گئے۔ ہاں بھائی، اب یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ یہاں پر بھی، یہاں سے بھی، اس سے بھی آیا ہے، اس باب سے بھی، باب افعلال سے بھی، اور اسی طرح یہ آیا ہے مجرد سے بھی، لیکن یہاں معنی دوسرا ہے وہاں معنی دوسرا ہے۔ رفض مجرد سے ہے، اور رفض اس کا معنی آتا ہے چھوڑنا، رفض اس نے چھوڑ دیا، تو وہاں چھوڑنے کے معنی میں ہے اور یہاں بہنے کے معنی میں ہے۔ الدمع کا معنی آنسو آتا ہے بھائی، ہاں، ارفض یہاں بہنے کے معنی میں، بکھرنے کے معنی میں، اور وہاں پر چھوڑنے کے معنی میں، دونوں الگ الگ معنی ہے بھائی۔ ابہار اللیل، تو یہ باب افعلال کی مثال ہے۔ ابہار اللیل نیما شب رسید، رات کا اکثر حصہ گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، رات آدھی رات کو پہنچ گئی۔ ابہار گزرنے کے معنی میں، پہنچنے کے معنی میں۔ یہی لفظ مجرد سے بھی آیا ہے لیکن وہاں معنی دوسرا ہے، یہاں معنی دوسرا ہے بھائی۔ وہاں معنی بہر یبہر غالب آنے کے معنی میں ہے، اور یہاں بھائی پہنچنے کے معنی میں، گزرنے کے معنی میں ہے۔ رات کا آدھا حصہ گزر گیا، رات آدھے کو پہنچ گئی، اس طرح سے۔ تو یہ ابتدائی فعل ہے بھائی، ابتدائی فعل کہ کسی کلمے کا ابتدان باب افعلال سے آنا، اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے آیا نہ ہو، یا پھر آیا تو ہو لیکن وہاں معنی دوسرا ہو اور یہاں پر معنی دوسرا ہو۔ تو یہ دونوں جو جملے انہوں نے ذکر کیے، تو یہ دونوں یہاں ان بابوں سے آئے ہیں، یہاں معنی دوسرا ہے، اور جو مجرد سے ہے وہاں معنی دوسرا ہے بھائی۔ یہ ابتدائی فعل ہے۔ ترجمہ، ابتدائی فعل چوں ارفض الدمع پراگندہ شد آب چشم آنکھ کا پانی بکھر گیا یعنی آنسو بہہ گئے۔ ابہار اللیل نیما شب رسید رات آدھے کو پہنچ گئی یعنی رات کا اکثر حصہ گزر گیا۔ اب بیان کر رہے بھائی باب افعال کی خاصیت۔ کہتے ہیں باب افعال جو ہے
اس کی ایک ہی خاصیت ہے اور وہ ہے مبالغہ، یعنی اس میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں مبالغہ کہتے ہیں فاعل میں ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا، جو ماخذ ہے اس کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا یہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ مثال دی ہے اخشوشنا، اخشیشان مصدر ہے، اخشوشنا معنی کیا ہے؟ وہ بہت کھردرا ہو گیا، تو کھردرے کا معنی بالکل مبالغے کے ساتھ پایا جا رہا ہے، وہ بہت کھردرا ہو گیا بھائی۔ اسی طرح احموما، پہلے تھا گرم ہونا، وہ گرم ہو گیا، لیکن باب افعال سے آیا تو اس میں ایک مبالغے کا معنی پیدا ہو گیا بہت، وہ بہت گرم ہو گیا، اس طرح سے بھائی۔ خاصیت باب افعال، باب افعال کی خاصیت مبالغہ ہے، چوں جیسے اخشوشنا، اخشوشنا سخت درست شد، وہ سخت کھردرا ہو گیا۔ احموما سخت گرم شد، وہ بہت گرم ہو گیا۔ تو اس میں باب افعال میں بھئی مبالغے کی خاصیت پائی جاتی ہے، مبالغے کی۔ چلو بھئی، یہ جو ہے انفعال، افعلال، افعیلال، اسی طرح جو ہے افعیعال، ان تمام ابواب کی خاصیات ہو گئی۔ اب آپ نیچے دیکھیں، اب دو کچھ بابیں رہ گئی تھی، ایک باب افاعل ہے اور ایک باب افاعل ہے۔ اس کے جو ثلاثی مزید فی جو با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں نا، تو تمام کی تو خاصیت بیان ہو گئی، ایک افاعل رہ گیا اور ایک افاعل رہ گیا۔ تو یہ دونوں باب کیا ہے تو بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو باب افاعل ہے یہ اصلاً باب نہیں ہے، یہ باب تفاعل کی فرع ہیں، اور اسی طرح باب افاعل جو ہے یہ بھی اصلاً باب نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے باب تفاعل کی فرع ہیں۔ اس کا جو اصل باب ہے وہ باب تفاعل ہے، اور اسی طرح افاعل کا جو اصل باب ہے وہ باب تفاعل ہے، تفاعل وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر کیا کیسے کیا تو مصنف خود بیان کرتے ہیں کہ باب افاعل فرع باب تفاعل است، باب افاعل جو ہے یہ باب تفاعل کی فرع ہیں۔ از آنچے از باب تفاعل کلمات چند، کیونکہ باب تفاعل سے چند کلمات ایسے آتے ہیں، باب تفاعل سے چند کلمات ایسے آ جاتے ہیں کہ فائے اس کی جو فا کلمہ ہے مجانی سے تائے تفاعل بوداست، کبھی کبھی تائے تفاعل کی ہم جنس ہو جاتی ہے۔ کیونکہ باب تفاعل سے چند کلمات ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کی جو فا ہے وہ تفاعل کے تا کے ہم جنس ہو جاتی ہے، اور جب تفاعل کے تا کے ہم جنس ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں بھائی؟ تا کو فا سے بدل دیتے ہیں اور پھر اس کا فا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ جب ادغام کریں گے تو جب دو حرف ایک طرح کے جمع ہو جائے اور ادغام کریں گے تو پہلا والا چونکہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن سے ابتدا کرنا محال ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پر حمزہ وصل لاتے ہیں۔ تو دیکھو بھائی، آپ افاعل کو دیکھو اور تفاعل کو دیکھو۔ تفاعل جو ہے اس کی تا کو ہم نے جو ہے فا سے بدلا، تفاعل کو، اور فا سے بدلا تو پہلا والا فا ساکن ہو گیا، دوسرا والا فا متحرک، فا کا فا میں ادغام کر دیا۔ اب جہاں پر ادغام ہو تو وہاں پر جو پہلا والا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ساکن سے ابتدا کرنا مشکل ہے، لہذا اسی وجہ سے اس کے شروع میں ہم نے حمزہ وصل مکسور جوڑ دیا تو ہو گیا افاعل۔ اسی طرح مثال دی ہے بھئی ادثرن، تو ادثرن بنا کیسے؟ اصل میں تدثر تھا، تدثر میں جو تا ہے اس کو دال سے بدلا، دال کا دال میں ادغام کر دیا۔ اب میں بولا ادغام میں جو پہلا والا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ساکن سے ابتدا کرنا محال ہے، لہذا تدثر جو ہے جو تدثر جہاں پر تا کو دال سے بدلا تھا، جہاں جب دونوں کو ادغام کر دیا گیا تو پہلا والا دال تو جو ساکن ہے، کیونکہ ادغام میں پہلا والا حرف ساکن ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے کہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، اس کے جو شروع میں حمزہ وصل لے کے آئے تو ہو گیا ادثرن۔ ترجمہ دیکھو بھئی، باب افاعل باب تفاعل کی فرع ہے، کیونکہ باب تفاعل سے چند ایسے کلمات آتے ہیں کہ فائے مجانی سے تائے تفاعل بوداست، کہ اس کی جو فا ہے وہ تائے تفاعل کی ہم جنس ہوتی ہے،
تارا وفا بدل کنن، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تا کو فا سے بدل دیتے ہیں، وہ ادغام کردن اور ادغام کرتے ہیں، وہ الف وصل در آوردند اور الف وصل بھی شروع میں لاتے ہیں، تو افاعل شد تو پھر افاعل ہو جاتا ہے۔ اب پھر وہ یہ بیان کرتا ہے عدت سر کے بارے میں مثال دے کے، چوں عدت سر کے در اصل تدثر بودا بود، جیسے عدت سر کے اصل میں تدثر تھا، تارا دال کردن، تا کو دال کر دیا، دال را در دال ادغام کردن، دال کا دال میں ادغام کر دیا۔ اب حمزہ وصل کیوں لائیں گے تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، چوں از جہت ادغام، جب ادغام کی وجہ سے اول کلمہ ساکن شد، پہلا کلمہ ساکن ہو گیا، الف وصل در آوردند، تو الف وصل شروع میں لائے، عدت سر شد، عدت سر ہو گیا۔ بس بھئی یہی تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اگلے پھر پڑھیں گے۔